ہم آپ کو بہت عرصے سے ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کس قسم کی کیمپینز چل رہی ہیں۔ جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے تو اس وقت ان کے خلاف ریاستی اور حکومتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اندر فوج کا سربراہ بھی شامل ہوا، اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان بھی شامل ہوئے، اس کے اندر ملک کا وزیر اعظم شامل ہوا، اس کے اندر صدر مملکت شامل ہوا، وزیر قانون شامل ہوا، پوری پارٹی شامل ہوئی اور اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا نام نہاد میڈیا بھی شامل ہوا اور گھر رگڑا دیا قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیگم کو ڈریگ کیا، تذلیل کی۔ جج جو بھائی بن کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل یوسف کے بھائیوں والا انہوں نے کردار ادا کیا کہ اپنے بھائی کو کنویں کے اندر انہوں نے پھینکنے کی کوشش کی۔ وہ تو خیر حالات نے پلٹا کھایا تو قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے سے نکل آئے۔ اس کے بعد ان کی تعیناتی کے حوالے سے بڑے سوال اٹھائے گئے۔ پھر الیکشن کے درمیان آپ نے دیکھا جب انہوں نے فیصلہ کیا پارٹی کو اپنے انتخابات نہ کروانے کی پاداش میں، جو قانون کہتا تھا ان کو سمبل نہیں دیا تو ایک گندی ترین مہم چلائی گئی، باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر ایف آئی اے کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو نوٹس دیں۔ اس کے اندر انہوں نے بعض جرنلسٹ کو بھی رگڑ دیا، لیکن جرنلسٹ کو اس وجہ سے رگڑا تاکہ وہ جو اصل کلپریٹس ہیں وہ بچ جائیں، اور وہ بچ گئے۔ اب ایک تیسری لہر آئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور اس کے اندر ایک بدترین قسم کی مکروہ کیمپین چلائی گئی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن جس کو استعمال کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قادیانی پرست بتانے کے لیے۔ جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پڑھیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کو پڑھنا کس نے ہے، ان آبزرویشنز کو دیکھنا کس نے ہے، ان سٹیٹمنٹس کو جاننا کس نے ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی اور جان لیوا قسم کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ اب اس کا جب نوٹس لیا گیا اور بندوں کو پکڑا گیا تو آپ کو پتا چلا کہ یہ لوگ کون کون ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک پہلو ہے جب سیاستدانوں کو اس کے اندر ملوث کیا گیا، اور پھر جو دو نمبر قسم کے لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کو ٹوپی گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ٹوپی گھماتے گھماتے انہوں نے ان میں سے چند ایک ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، اور ری ٹویٹ کر کے انہوں نے اس کو لاکھوں کی سرکولیشن دی اور ایک آرگینک قسم کا اپنی طرف سے رسپانس جنریٹ کروایا، یہ کہتے ہوئے کہ سارا پروپیگنڈا تو نہیں ہے، یہ تو لوگ معلومات کی بنیاد کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا گندا فیصلہ دیا ہے اور ان کے اوپر ہم کیا کیا تہمتیں لگا رہے ہیں وہ درست ہیں۔ تو ایک انتہائی خطرناک قسم کے فساد کو برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر وہ جج صاحبان بھی موجود ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پرانا ایک بیر رکھتے ہیں اور ان کو گرانا چاہتے ہیں، ان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے کرتوت ان کے آئینے کے اندر آپ کو نظر آئے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی جو ہیں جن کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سپریم کورٹ سے جانا پڑا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیف جسٹس کے جانے سے پہلے ہم اس کی داڑھی کا ہر بال نوچیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کو اگر آئینی طور پر آپ نہیں گرا سکے، اگر ٹیکس کے معاملے میں ذاتی طور پر نہیں گرا سکے، تو اب اس کو نظریاتی طور پر گرائیں اور اس کے خلاف ایک ایسا محاذ کھڑا کر دیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ جان بچاتا پھرے۔ اور انہوں نے کافی اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ جو یہ پروپیگنڈا ہے یہ ایک ریفرنس کی طرح نہیں ہے جس کو آپ واپس لے لیں اور بعد میں کہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے لا منسٹر نے یہ ریفرنس کر دیا، یہ تو اس نے ریفرنس کیا، میں تو کبھی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایسی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو جج صاحبان پھر نیم شرمندگی کی حالت میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ دراصل ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن غلطی سے ہو گیا۔ یہ ایسا پروپیگنڈا نہیں، یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سے سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی آئے گا تو ان کی جان کو خطرے کی صورت میں سامنے آئے گا، ان کے بچوں کی جان کو خطرے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اور یہ ہم نے پرانا وتیرہ پکڑا ہوا ہے، ہم نے اس قسم کے پروپیگنڈے کر کے نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے بعد مکمل طور پر جب ہم نے تختہ کیا اس حکومت کا، تو دھرنوں کے اندر ہم نے باقاعدہ کیمپینز رن کی، اور ہم نے خواتین منسٹرز کے خلاف کیمپینز رن کروائیں۔ آپ نے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال صاحب جب وہ جلسے سے خطاب کرتے ان کے اوپر حملے کروائے۔ آپ نے ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس نے آخر میں آ کے آپ کے اوپر بھی گولیاں برسائیں، اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، لیکن آپ کے اوپر بھی گولیاں برسائیں۔ اس بندے نے یہ کنفیس کیا کہ جی جب یہ ایسی باتیں کرتے تھے تو میرا دل جلتا تھا۔ تو آپ نے ایک ڈریگن جو ہے وہ انلیش کر دیا۔ اس وقت بہرحال
जस्टिस काजी फाइज ईसा स्पेसिफिक जो कैंपेन है उसका सिरा पकड़ने की जरूरत है, उसका झूठ का सर कुचलने की जरूरत है और सच को मजीद उसकी तशहीर करने की जरूरत है। और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस कैंपेन को अपने सवालात के जरिए, खामखा के सवालात के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए, अपने रीट्वीट्स के जरिए, अपने वीलॉग्स के जरिए तकवीयत दी है और इसके अंदर उन्होंने तैश फैलाने की कोशिश की है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। जब तक आपने इन लोगों का एहतसाब नहीं किया, हु आर द रियल कल्प्रिट्स, क्योंकि जो गांव के अंदर बंदा बैठा हुआ है जो एक किसी खास वीलॉगर को फॉलो करता है, उसको तो नहीं पता कि हालात क्या है, वो कौन सा हर वक्त टीवी देखता रहता है। जब उसको बताया जाता है कि जी ये हुआ ऐसे है, ये रीट्वीट पढ़े और उसके अंदर वो घिनौनी कैंपेन के आपको तमाम पहलू नजर आते हैं, तो वो तैश में आके कुछ भी कर सकता है। इस मुल्क के अंदर जो सबसे घिनौना काम करने वाले हैं वो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा मोतबर पोज करते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, जो टीवी के ऊपर बैठ के आपको लेक्चर देते हैं, लेकिन अंदर खाने वो बदतरीन दुश्मनी करने से भी गुरेज नहीं करते। जो भी ये कैंपेन चला रहे हैं उनको याद रखना चाहिए काजी फाइज ईसा के ऊपर तो जो तोहमत वो लाद रहे हैं उसका तो न जाने अब क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन ये जो आग लगा रहे हैं ये उनके घरों तक भी जाएगी अगर वो इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करते। तो तारीख उठा के देख लें, जब आप लोगों को गुमराह करते हैं तो गुमराह लोग किसी वक्त भी आपके ऊपर आकर हमला कर सकते हैं और आपको उसी कटहरे में खड़े कर सकते हैं जिस कटहरे के अंदर आपने काजी फाइज ईसा को खड़ा किया हुआ है। इस मामले को संजीदगी से लेने की जरूरत है। अगर आपने इसका इस वक्त काला कामा नहीं किया तो कल को ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे फितने की सूरत में उभरेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। अगर हकीकत है किसी चीज के अंदर उसको आप बिल्कुल प्रोजेक्ट करें, उसके ऊपर डिबेट करें, लेकिन झूठ की बुनियाद के ऊपर झूठ की दुकान जमाकर आप जो सौदा बेच रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है।